जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 27 पर पहुंचे थे तफहीमुल कुरान तफसीर से। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। यह हाफ ऑफ द आयत हो गई थी। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ि। ठीक है, इधर तक हो गया था कि अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक ठाक डिस्कशन हो गई थी। अब ये नेक्स्ट आयत। वयक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह ने हम्म। जिससे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। ठीक है, 32 एंड 33 को कंबाइन करके पढ़ लेते अच्छा फरीन, एक हैं। जी मिनट रुक जाओ। ये जो जी हम लोगों ने कल आयत पढ़ी थी ना, तर्जुमा इसका कि और गुमराही में वो इन्हीं को मुब्तला करता है जी जो जी। फासिक हैं। तो हम्म हम लोगों ने इस आयत की तफसीर इस तरह ली थी कल, कि हम लोगों ने वो लोग जो गुमराही में मुब्तला होते हैं ना, वो हम्म और वो क्या क्या कर रहे होते हैं, उनकी क्या निशानियां होती हैं। वो होते हैं कि फासिक हम्म होते हैं और अल्लाह के आयत को मजबूत बांध देने के बाद तोड़ते हैं ना। ये नहीं, हम्म। ये गलत चीज हो गई थी। ये जो अच्छा, फासिक है ना, उनकी निशानियां हैं ये। यानी ये जो है ना, ये और गुमराही में वो इन्हीं को मुब्तला रुके मैं करता है। तर्जुमा को, एक मिनट रुके, मैं तर्जुमा डायरेक्टली पूरा खोलती हूँ जहाँ तफसीर ना हो। सही है, एक मिनट। ये आयत नंबर है 27, ताकि तर्जुमा एक साथ हमें मिल जाए ना, ऑल टुगेदर। अरे यार, हम्म। एक मिनट रुकिएगा। ये भी आयत नंबर सत्ता 26 है 26 क्या है? से आखिर का। ओके ओके, देख लेते हैं। शुरू क्या हो रहा है तर्जुमे के अल्फाज? क्या ये ना, कहाँ से देख? कि और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला ये रहा करता ये रहा ये है। रहा। ये रहा मुनावा जी, यहाँ से। ठीक है, हाँ, और सही उससे पहले तो मिसाल की बात आ गई, ऐसी तमसीलें देता है वो। सही ठीक है, ये तो हमें सही। क्लियर था ना। आगे चलते हैं। हाँ और उससे गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने हाँ जिससे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो वो पहले कह रहे हैं हाँ, ना कि गुमराही में उनको मुब्तला करता है जो फासिक है। फिर जो फासिक है। फर्दर हाँ, और अभी आगे हमने भी अल्लाह अल्लाह के अहद को मजबूत, ये तीन जो निशानियां बयान की गई है ना, ये हम्म तीन फासिक की निशानियां हैं। यानी फासिक को जो डिफाइन किया है ना कि फासिक कैसा होता है, वो क्या क्या करता बिल्कुल सही। है, ये फासिक की निशानियां हैं कि वो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ते हैं। ठीक है। अल्लाह ने जैसे जोड़ने का हुक्म दिया उससे काटते हैं हम्म और जमीन में फसाद बर्पा करते तो हैं। बात ये हो रही है ना मुनाबाजी की, गुमराह किनको करता है? फासिक को। फासिक कौन है? ये तो डायरेक्टली गुमराह इनको हाँ, करता है। डायरेक्टली भी हम ऐसे जी मतलब वो ना जी बेसिक सही कह रहे हैं, फासिक को फर्दर डिफाइन किया है। और गुमराह जो होते हैं वो फासिक होते हैं। तो हमने ये जी सब चेक करना है कि हम इनमें से तो नहीं वो करें। ठीक है ना, सही और क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग उधर चलते हैं वापस। तफसीर ये था ना, हाँ ठीक है। अल्लाह ने जैसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। यानी जिन रवाबित के क़याम और इस्तेहकाम पर इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी फलाह का इन्हिसार है। यार हाँ, ये बड़ा अच्छा, यानी जिन रवाबित, अच्छा जिन रवाबित, ठीक है, जिन रवाबित के क़याम और इस्तेहकाम पर इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी फलाह का इन्हिसार है और जिन्हें दुरुस्त रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन पर ये लोग तैशा चलाते हैं। तैशा सही पढ़े? उन पर ये लोग ईशा। तीशा, ओके सॉरी, उन पर ये लोग तीशा चलाते हैं। इस मुख्तसर से जुमले में इस कदर वसअत है कि इंसानी तमद्दुन व अखलाक की पूरी दुनिया पर जो दो आदमियों के ताल्लुक से लेकर आलमगीर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक फैली हुई है, सिर्फ यही एक जुमला हावी हो जाता है। रवाबित को काटने से मुराद महज ताल्लुकात इंसानी का इनकता ही नहीं है, बल्कि ताल्लुकात की सही और जायज सूरतों के सिवा जो सूरतें भी इख्तियार की जाएं, वो सब इसी झेल में आ जाएंगी। क्योंकि नाजायज और गलत रवाबित का अंजाम वही है जो कतई रवाबित का है। यानी बैनुल इंसानी मामलात की खराबी और निज़ाम अखलाक व तमद्दुन की बर्बादी। ये अब लग रहा है ये तफसीर अब थोड़ी वो हो रही है, वरना हर दफा ओनली रिश्तेदारों के ऊपर वो हो रहा था ना। बैठ रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ और भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों का वर्ड नहीं मेंशन किया ना। ये तो बिल्कुल कुरान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे बहुत एक फीलिंग आ रही थी कि नॉट ओनली द रिश्तेदार, और भी जो हम काटते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी ना जो हम काटते हैं और नहीं काटनी चाहिए, कि तर्जुमा यही है ना कि जिन्हें
अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है बहुत कुछ जोड़ने का हुक्म है और हम बहुत कुछ काट रहे होते हैं अलॉन्ग विद रिश्तेदारी। मैं इसको दोबारा पढ़ूं, ये सही है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। देखें, यानी जिन रवाबित के क़याम और इस्तेहकाम पर इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी फलाह का इन्हिसार है और जिन्हें दुरुस्त रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन पर ये लोग तीशा चलाते हैं। इस मुख्तसर से जुमले में इस कदर वसअत है कि इंसानी तमद्दुन व अखलाक की पूरी दुनिया पर जो दो आदमियों के ताल्लुक से लेकर आलमगीर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक फैली हुई है, सिर्फ यही एक जुमला हावी हो जाता है। रवाबित को काटने से मुराद महज ताल्लुकात इंसानी का इनकिताई नहीं है, बल्कि ताल्लुकात की सही और जायज सूरतों के सिवा जो सूरतें भी इख्तियार की जाएंगी वो सब इसी जेल में आ जाएंगी, क्योंकि नाजायज और गलत रवाबित का अंजाम वही है जो कतई रवाबित का है। नाजायज और गलत रवाबित का अंजाम वही है जो कतई रवाबित का है, यानी बैनुल इंसानी मामलात की खराबी और निज़ाम अखलाक और तमद्दुन 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 की बर्बादी। अब बताएं भाई, मुझे लग रहा है इसमें बहुत कुछ है। सही है। हम इन्होंने ना, इन्होंने बहुत गहराई से उसका माने बताया है कि ये जो हम लोग सिर्फ कता ताल्लुकी पे लाते हैं ना, कि खानदान में और रिश्ते में और एक दूसरे से रिश्ते को तोड़ना, वहां पे ये वयक्तऊन मा अमर अल्लाह भी यूसल, जो यहाँ है ना कि ये रिश्ते को जोड़ना चाहिए और रिश्ते को काटते हैं, अपने खानदानों की इन्हीं की हम बातें करते हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं, हमने जब अहद किसी भी चीज का लिया है, चाहे कोई बिजनेस का कर रहे हैं, चाहे बैनुल अक़वामी, चाहे लोकल, चाहे कोई भी, हमने अहद किसी से एक वादा ले लिया तो उस वादे को तोड़ने का फिर वही अंजाम है जो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया है। तो इसलिए हम ये नहीं समझे कि सिर्फ ये खानदानी या ये रिश्तेदारी इन्हीं को जोड़ने का है, बल्कि आपका हर अहद जो किसी से भी आप अहद पैमान कर रहे हैं, चाहे बिजनेस का हो, चाहे काम का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे कोई भी, उन सब को तोड़ने का तुम्हें वही अजाब होगा। ये इसमें हम्म वजाहत की है। हम्म अच्छा, अहद और के बाद देखिए है ना बात, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है, जिसकी हम अभी तफसीर कर रहे हैं, रवाबित। अहद हम्म की अभी पेशानगी बता रही है, उसके बाद फिर ये रवाबित के क़याम और इस्तेहकाम की ना। तो हम्म रवाबित के क़याम और इस्तेहकाम में ये चीज़ है कि इंसान जो है, जैसे मैं एक सिंगल पर्सन, अब मेरे साथ जो जो भी मेरे सराउंडिंग में है, जो भी मेरे सराउंडिंग में है ना, हम्म उनसे मुझको ताल्लुक बनाना है। इसके इस आयत के झेल की में जो हुक्म अल्लाह का है मेरे लिए, मेरी अपनी जात के लिए, वो हम्म ये है कि मैं इस दुनिया में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हर फर्द को खुद भी अल्लाह के गुलामी में आना है, हर एक को अल्लाह की गुलामी में लेके आना है। ये मेरा इस दुनिया में मौजूद होने का मकसद है वाहिद ना। तो अब उसमें मुझे जो पहला काम करना है वो क्या करना है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, उनसे मुझको अपना ताल्लुक मजबूत करना है। ठीक है। हम्म अब वो पहली चीज ये कि जो मेरे इर्द गिर्द है, दूसरी चीज ये कि जिनसे मैं कभी भी मिल सकती हूँ या हम्म मिलती हूँ, वो मेरे हम्म पहलू के साथी ही क्यों ना हो, जो थोड़ी देर के लिए सफर में मेरे साथ हो, जिनके साथ मेरा कोई भी डीलिंग हो, जिनके साथ मेरी कोई भी सलाम दुआ हो, जिनके साथ मैं कभी भी मिलूं, किसी महफिल में मिल जाऊं, अनजाने लोग हों, ठीक है, एक अजनबी लोग हों, मुसाफिर हों, जो यतीम मिस्कीन कोई भी हो मुआशरे के, मतलब उनके साथ मेरा इंटरेक्शन जिस तरह भी हो सकता है, जब भी हो सकता है हम्म मेरी जिंदगी में, जब तक मेरी हयात है, मैं उनके साथ फायदेमंद ताल्लुक बनाऊं। वो फायदेमंद ताल्लुक जो अल्लाह के नबी ने बताया किस तरह बनाना है, कि मैं उनके काम आ जाऊं। इसमें मेरी वो क्या हो, नियत, मेरी नियत ये हो कि मैं इनके काम आऊंगी, तो ये मेरे नजदीक आएंगे। जब मेरे नजदीक आएंगे, मेरा इनका ताल्लुक कायम होगा, तो मेरा और इनका असल रब्त जो है गुलामी का, अब्दियत का ना, मैं इनको अल्लाह का बंदा बनाने के लिए इनके ऊपर असर अंदाज होंगी। ठीक है, मैं नहीं उन पे असर बेटा, यहाँ अंदाज होंगी तबलीग की बल्कि बात नहीं हो रही है। यहाँ तबलीग की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही अहदल्लाह, वो तोड़ने की, यक्तऊन माहदर, यानी जी आपने जी पहले से उनसे अगर कोई अहद लिया है, उस अहद को तोड़ने का बात हो रही। यानी आपने कोई डीलिंग की है, कोई बिजनेस किया है, कोई रिश्तेदारी है, कोई ये, तो उसको तोड़ने का ये बताया। ये नहीं कहा है कि वो नहीं, व्हाट इज योर ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी तो अलग बात है, वो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है, ये नहीं किशन आंटी, वो मुना बताया। बाजी कह रही है कि इनडायरेक्टली बात जाके उधर ही मिल रही होती है ना। पॉइंट तो उनका ईशान सही की है कि नहीं, जब
عہد ہے نا، نہیں، وہ تو اشارہ آپ کس کی رابطہ بات بنا کریں؟ رہے ہو تب نا. اگر آپ نے رابطہ ہی ان سے نہیں بنایا ہے، عام پبلک سارے سے تو ہر آدمی نہیں رابطہ بنا لیتا، پھر ان سے نہ کوئی عہد کرتا ہے. وہ کشن جی دیکھیں، عہد تو یہ الگ بات ہے، عہد الگ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کاٹنا الگ بات ہو رہی ہے، میں دونوں. بات پوری کر لوں. جی جی ہاں میں دیکھیے سمجھ بیٹا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی آپ نے میثاق لیا ہے، ان سے قسم لی ہے، آپ نے ان سے یقطعون توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو اللہ سے، من بعد میثاقہ یعنی آپ نے میثاق آپ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ توڑتے کاٹ دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کو جوڑو، یعنی اپنے عہد کو پورا کرو یا اپنے رشتے داری کو جوڑو. پھر اور وہ یفسدون فی الارض، صحیح ہے اور صحیح، وہ اچھا زمین پہ، ٹھیک ہے، ہے سمجھ نا، گئی کشن جی، آپ کا پوائنٹ سمجھی؟ کلیئر ہو گیا. اب مونا باجی کا بھی ہونے دینا، اوکے، مونا باجی کا پورا جی بتا مونا دیں. آپ بتائیے. یہ جو کشن جی، یہ جو قضا عہد ہے نا، قضا عہد، اس کی والی اوپر والی بات ہو گئی ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں نا، ہم دوسری ایگزیکٹلی. نشانی ڈسکس کر رہے ہیں اب. پہلی نشانی تھی اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کی بات توڑتے ہیں. دوسری نشانی ہے روابط کو قطع کرتے ہیں. ہم روابط کی بات کر رہے ہیں اب. روابط کو قطع کرنے کا تعلق یہی ہے کہ سنگل انسان کا جتنے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے ربط ہے وہ ہونا ہے. وہ کیوں ہونا ہے؟ میں وہ والی بات کر رہی تھی کہ وہ اس لیے مطلب اس ہونا کے ہے آفٹر کہ افیکٹس کیا آئیں گے، ہے نا؟ ہاں صحیح ہاں جی، صحیح اس صحیح. لیے کیونکہ روابط کو اگر نہیں قائم کیا تو انسان اب اس دنیا میں اپنے آنے والا کام کر ہی نہیں سکتا ہے. جس لیے وہ انسان بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس کو انسان بنا کے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی غلامی اختیار کرے، اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ زندگی میں، اس کی زندگی میں جب بھی اس سے ملتے ہیں، ان کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے کوشش کرے. اس کوشش کا طریقہ میں بیان کر رہی تھی کہ وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے روابط مضبوط ہوں. وہ روابط اس طرح مضبوط ہوں گے جو اللہ کے نبی نے بیان کے طریقہ بتایا کہ ہمیں ان کے کام آنا ہے، ان کے لیے فائدے مند بننا ہے. ان کے لیے فائدے مند بنیں گے، ان پہ اثر انداز ہوں گے، ہماری بات اثر رکھے گی ان کے اوپر. جب ہمارا معاملہ یہ بنے گا ان کے ساتھ، پھر ہم اللہ کے نزدیک ان کو لے کے آ سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ ہے تو وہ ضعیف والا معاملہ، وہ جو جہاں تک میری نالج ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے وہ حدیث صحیح ہے. سیرت میں بہت سارے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا بوڑھی عورت کا، کہ وہ اس کو لے کر کے گئے اور وہ مطلب راستے بھر وہ برائی کرتی رہی، اور یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو کہ وہ میں محمد سے دور جا رہی ہوں اور مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا دین بگاڑ دے گا. اور مجھے اس کے بعد اس کی وہ مدد کر انہوں نے کی، اس کا سامان ڈھو کے لے آتا رہے. آخر میں انہوں نے بتایا میں محمد ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ آئی نا واپس. تو یہ ربط بنا، مطلب یہ میں ایک کہہ رہی ہوں، سیرت میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں. یہ واقعہ ہے ڈسپیوٹیڈ، مجھے پتا ہے یہ بات، لیکن ایسے ہی یہ ہماری تربیت کے لیے ہی لوگوں نے بیان کیے ہوئے اس طرح کی چیزیں. معاملہ سیرت کا یہی ہے کہ آپ دوسرے کے کام آئیں، اس کو بتائیں، اس کے اوپر اثر انداز ہوں. امین اور صادق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ربط تھا امین اور صادق تھا. تبھی صحیح تو ہو وہ گیا، اسلام کی دعوت پہ یقین کیا نا لوگوں نے، صحیح صحیح صحیح، پوائنٹ تو اللہ ان کلیئر کی ہو بات گیا پہ بالکل. یقین کیا، ورنہ کیسے کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ دو لوگوں کے تعلقات ہوں یا پھر وہ آگے جا کر کے کوئی بھی بڑا کام ہو، لیکن معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تعلقات اللہ کی غلامی میں رہتے ہوئے اختیار کیے جائیں، اللہ کے مطلب حقانیت کے ساتھ کیے جائیں، اور وہ ناجائز جو ہیں. پھر دوسری چیز انہوں نے یہاں پر جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ جائز تعلقات کی جو قیام کی صورت ہو وہ صحیح ہو، جائز ہو، ناجائز نہ ہو. کوئی بھی صحیح. ربط ایسا نہ ہو کہ جو ناجائز ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہو کسی بھی صورت میں. جیسے صحیح. اب شادی ہوئی لڑکے کی، اور اس کا جو تعلق، اس کا جو ربط بننا چاہیے اس کی فیملی سے، جو پہلے وہ ماں سے ریلیٹڈ تھا، اور ماں کو اور سب کے حق ادا کرنا، اور وہ اس کے بعد پھر شادی ہوئی، پھر بیوی آئی، نئی بیوی آئی، اس کے چارم کے اوپر وہ ربط جو ماں اور گھر والوں کے ساتھ تھا وہ کٹ جاتا ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے. پھر اس کا ربط اس کی بیوی سے اسٹرانگ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر بیوی اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے، پیچھے باقی گھر والے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ ناجائز صورت ہو گئی نا اس ربط کی. بیوی اس پہ اس طرح اثر انداز ہوئی کیونکہ اس نے بیوی کے اوپر وہ والا کام. یہ بہت لمبی والی بات جا رہی ہے، لیکن ہے بہرحال یہی کہ اس ربط نے دوسرے ربط کو منقطع کیا، اس لیے کیونکہ اس نے حقانیت کے ساتھ اس کے اوپر کام نہیں کیا. وہ صحیح جو صحیح قوام صحیح. جس جی لیے وہ جی. قوام بنایا گیا تھا، اس نے وہ رول نہیں ادا کیا، وہ رول جانا نہیں، وہ رول ادا نہیں کیا، وہ ربط بنا نہیں بیوی سے، تو پیچھے رشتے جو ہے منقطع ہوئے. ٹھیک ہے مناجی کلیئر ہو گیا. لبنہ باجی آپ کیا کہہ رہی؟ میں یہاں پہ یہ کہہ رہی تھی
کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر کہا ہے ما امر اللہ، تو ہمیں یہ چیز سرچ کرنی چاہیے کہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قطع کرنے سے منع کیا ہے. ہم صرف اس کو ربط کے ساتھ کیونکہ تفسیر میں یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ رابطوں کو منقطع نہیں کرنا، تو ہم صرف اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. لیکن بیسک ورڈ یہاں پر ہے ما امر اللہ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے حکم دیا. مطلب اس کی اگر ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس لحاظ سے یہ بن رہی ہے. تو ہمیں اس چیز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ قرآن میں کیا کیا چیز آتی ہے جس کو امر اللہ کے میں کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یقطعون ما امر اللہ بھی، ٹھیک ہے. حدیث کی روح سے جو بات آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ایک حدیث آتی ہے، وہ جب رحم کے رشتے کی بات آتی ہے نا، کہ رحم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، تخلیق کیا، تو اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو مجھ سے کاٹے اس سے اللہ، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو تم سے کاٹے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو تمہیں جوڑ کے رکھے گا اس سے میں جوڑ کے رکھوں گا. تو حدیث میں یہ والی چیز تو آتی ہے کہ رحم کے رشتوں کے متعلق، لیکن اس کو پورا مطلب آن دی ہول دیکھنا چاہیے کہ ما امر اللہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مطلب صرف تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم صرف تفسیر کے ورڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم جو قرآن کا ایکچوئل ٹیکسٹ ہے نا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ ہے. ہاں صحیح، اتنا تو کنفرم ہے، جتنا ابھی بات ہوئی یہ تو ہے، لیکن ایڈیشنلی اور ہاں باتیں جی، بھی ہوں گی، ہے ہاں نا. جی، جوڑنے کا کیونکہ یہ حکم تو کی اللہ بات ہو تعالیٰ رہی نے ہے نا. قرآن میں ابھی آیت میں آیا نا، ایک اور آیت آتی ہے کہ میرا خیال ہے آئی تھنک سو 7 سورۃ توبہ کی ہے یا کس کی، مجھے یاد نہیں ہے کس کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس سورۃ کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ والذین آمنوا وصابروا، ان الذین آمنوا، مطلب مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، مطلب اس میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں نا وہ صبر سے کام لیتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپس میں روابط بناتے ہیں. یہ 100% بات ہے کہ آپ کو ربط کس طرح بنانا ہے، آپس کا ایک دوسرے کا لنک کیسے بنانا ہے. لیکن بیسک پوائنٹ جو وہ ہے وہ میرا صرف اتنا ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے اوپر ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بیچ میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. اور اس کو ہم لوگ مطلب بہت سارے اس کے طریقے اڈاپٹ ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خود بھی برین اسٹارم کر سکتے ہیں. مطلب ہم نے آپ کو بہت ہلکا بالکل لے لیتے ہیں نا، تھوڑا سوچ لیں کہ بالکل. کیا چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو کہی ہے جس سے ہم کٹ جاتے ہیں. جیسے کہ مجھے تو ذہن میں یہ بھی ابھی آ رہا ہے کہ ہم قرآن سے بھی کتنا کٹ جاتے ہیں، کہ ہمیں ادھر ادھر سب جگہ سے چاہیے سجیشنز اور ہر چیز، لیکن قرآن سے جڑنا جو کہ ایک بڑا ہمارا زندگی کا عرصہ گزرا ہے، ہم نہیں جڑے رہے. تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی چیز کہ ہم یا کسی اور کو کاٹنا کہ دیکھو قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھو، ابھی تمہارے سمجھنے کا یہ نہیں ہے، نہیں سمجھ سکو گے، پہلے عربی پڑھو، پہلے مدرسے میں جاؤ، پہلے یہ پہلے وہ. تو روک رہے ہیں تو بیسکلی اس کو کاٹ رہے ہیں. مجھے نا کچھ اس طرح بھی میرا ذہن جا رہا ہے کہ اور بہت ساری نان لیونگ تھنگ جسے کہیں گے نا، اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہوں گی ایسے رشتوں کے علاوہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک ہماری بہت اسٹرانگ والی جو سید قطب صاحب کی تفسیر ہے وہ بھی رہتی ہے، اور تفسیر سعدی بھی رہتی ہے. تو اور بھی اگر کسی کو یہ مطلب یہ آیا تو واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح نہیں سمجھ پائے ابھی تک نا، اس میں اور ہیں چیزیں رشتوں کے اور لوگوں کے ایک اور تعلقات کے چیز علاوہ بھی ہے. ہوں ایک اور چیز جو ہے نا فرین، تفسیر کرنے کا جو بیسٹ وے مطلب ہمیں بتایا گیا نا، ہاں ہاں وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ پہلے تفسیر کریں، صحیح پھر ہے. اس کے ساتھ حدیث کو ملائیں. مطلب اب ہم یہ اس ورڈ کو قرآن میں سرچ کر سکتے ہیں نا. مطلب برین اسٹارمنگ صرف یہی تو نہیں ہوتی کہ ہم اپنے برین کو یوز کریں. برین اسٹارمنگ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن میں یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے کہاں یوز کیا، کیسے یوز کیا، اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا، تو ہمیں بہت سی چیزیں کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. بالکل اس آیت پہ فوکس کر کے وہاں پہ جا کے بھی برین اسٹارم کریں، صرف ادھر ہی نہ کریں، ہے بالکل. نا. صحیح صحیح ہاں صحیح. اور اس بالکل ہے ورڈ کو ڈھونڈے. ایک بات ہاں جی ایک جی. بات میں کہنا چاہ رہی تھی. ہوں دیکھو یہاں فاسق کی جو 3 نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، اس ہوں میں جو تم قرآن والی بات کر رہی تھی نا، دیکھو ہوں پہلی نشانی اور دوسری نشانی، 2 نشانیاں یہ پہلی ہیں تو زمین میں فساد برپا ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ ملتی ہیں. تو ان میں جو صحیح ہے. پہلی نشانی ہے اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑنا، اس کے ہوں اندر قرآن آ گیا نا. مطلب دیکھو یہاں پر جو 2 تعلق ہے نا وہ ہوں بتائے گئے ہیں، یعنی خدا اور بندے کا تعلق وہ ہے اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑنا. اس کے بعد ہے ہوں بندے سے بندے کا تعلق، وہ ہے اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. یہ یاد ہوں رکھو کہ قرآن کی آیات جس کانٹیکس میں بیان کی جا رہی ہیں اس کو اس میں لینا ہے تو معنی نکلیں گے. اگر آپ نے ایک آیت کے جس طریقے دیکھو، ایک جب یہ لوگ جو کہہ رہی ہیں جیسے کہ یہ قرآن میں ایک ورڈ جہاں جس جگہ پہ استعمال کیا گیا، جتنی جگہوں پہ ہم اس کو ان جگہ سے لے کر کے اور اس کے معنی دیکھیں. تو یہ جو مفسرین ہے نا جنہوں نے بہت ریسرچ کر کے، ہم بھی ریسرچ ہی کر رہے ہیں نا،
ہم بھی سمجھ رہے ہیں یہ جو مفسرین سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے جو ریسرچ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن یہ کانٹیکس آپس میں تعلق سیم کدھر بن رہے ہیں، انہوں نے صرف اس جگہ کے ہی لے کر کے ڈالے ہوئے۔ اگر ایک ورڈ مختلف جگہوں کے اوپر استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ مختلف اس کی شان نزول ہے جس کے حساب سے اسے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوری انہوں نے ہسٹری پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، وہ سارے اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جب قرآن جو اس کی شان نزول تھی آیت کی وہ دیکھا ہے، اس کے حساب سے انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ منوج جی، تو لیکن ہو جو سکتا ہے ان سے کچھ اسکپ ہو گیا ہو نا، سب مفسرین سے کسی سے کوئی پوائنٹ اسکپ ہو گیا، کسی سے کوئی، تو ہم اسی لیے زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پوائنٹ ہمیں ایسا مل جائے جو ہم نے وہ تفسیر میں بیان ہوا ہوا ہو، لیکن وہ تفسیر ہم نے نہ پڑھی ہوئی ہو جہاں پہ وہ بیان ہوا ہوا ہے، سمجھیے نا؟ ہم تو لمیٹڈ تفسیر پڑھ رہے ہیں، 3 4 ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی اور مفسر نے جس نے یہی آپ کہہ رہی ہیں نا ہسٹری پہ ریسرچ کیا ہو اور عربک اچھی سب کچھ کیا ہوا ہو، لیکن ہو سکتا ہے مودودی صاحب سے پوائنٹ مس ہو گیا ہو، ظاہر ہے سوچ تو یقیناً انسان کی لمیٹڈ ہے نا۔ یقیناً بالکل بالکل، میں اسی لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 3 4 تفاسیر۔ یہاں ہوں پر بھی جو بات ہے وہ سمجھنے کی بات ہے، وہ صرف یہ کہ یہاں پر اللہ اور بندے کا تعلق پہلے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہوں اور اللہ اور بندے کا تعلق بنتا کس سے ہے؟ اللہ یہ قرآن سے ہی تو بنتا ہے، ہوں نبی سے ہی تو بنتا ہے، ہوں تو قرآن کے ذریعے تو ہمیں اللہ کا تعلق بنے گا نا۔ تو ہوں اللہ کے عہد کو مضبوط مان لینے کے بعد توڑتے ہیں، جو اللہ نے بندے کے ساتھ جو تعلق بنایا ہے اس کو نہیں بندہ پورا کرتا، اور پھر ہوں اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انسان اور انسان کا تعلق ہے، وہ سنگل دو انسانوں کا ہو۔ خیر یہ ہوں بات تم صحیح کہہ رہی ہو، ہم اور تفسیر میں دیکھیں گے تو اور کھلے گا دماغ یہ انشاءاللہ مطلب تعالی۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو نا، ہم لوگ تو ویسے ہی اتنا کم علم والے ہیں، بالکل تو مے بھی اس میں سے اور نکلے، مطلب ہم صرف چیک کریں گے، ہم کوئی فائنلز پہ نہیں صحیح پہنچ بات ہے، رہے بھی، مطلب کرنا ایکسپلور کریں چاہیے، گے، اور پھر کیا پتا، وہ ظاہر سی بات ہے پھر مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی آئے گی نا، محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، لیکن آیات کو آئسولیشن میں بھی لے کے چلنا چاہیے نا، کہ چلو اس آیت کو اگر ہم سیپریٹلی دیکھ لیں، اس میں سے آئسولیٹ نہیں ورڈز۔ کر سکتے فرین، ہوں آئسولیٹ نہیں کر سکتے، یہ مطلب میرا اپنا جو ہے نا شان نزول رکھی ہی اس لیے گئی ہے، ہم آئسولیٹ نہیں کر آئسولیشن میں سکتے پھر آیت ہم کو۔ اپنے اوپر اپلائی نہیں کر پائیں گے نا، اگر ہم صرف کانٹیکس ہاں میں وہ دیکھیں گے تو۔ یہ ایسولیٹ نہیں ہے، یہ تو یہ آپ موجودہ زمانے کے حساب سے اس کو کس طرح لے سکتے ہیں، جی بالکل، صحیح یہ صحیح یہ صحیح۔ وہ والی چیز ہوئی۔ تو آئسولیٹ مطلب جو ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، اگر ہم سنگل آیت کو لے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کو معنی پہناتے ہیں تو وہ معنی ہم فی زمانہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو صورتحال تھی لوگوں کی وہاں پر اور جس جس طرح اپلائی کر رہے تھے وہ چیز دیکھ لیں، اور پھر اسی سے ریلیشن ہمارے آج کے دور کا بھی بنتا ہے۔ مطلب جیسے پہلے تو اس میں سمجھے اچھی طرح کانٹیکٹ، جب تھورلی سمجھ صحیح لیا صحیح، پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آگے آئسولیشن میں چلتے چل جاتے مو- ہیں مجھے مومن مومن صحیح۔ کیا کہہ رہی تھی بیٹا؟ ایک ذرا سے مجھے پوائنٹ بتانا، میں ذرا سے دور چلی گئی تھی، کشونٹی کچھ سنے تم سنے بول۔ کشونٹی، دوسرے ہاں لوگ نا وہ ہاں پریشان ہو جاتے ہیں جب ٹائم وہ زیادہ چلا جاتا، بالکل ختم ہو گیا ٹائم نا، تو ہم لوگ کنٹینیو ہاں کر ہاں، لیں گے یا اچھا واٹس ایپ پہ یا بعد میں کبھی، وہ اچھا اچھی چلو اچھا، بات نہیں ہوتی نا، میں چلو نے اصل میں ٹھیک سب ہے۔ سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے 30 اور میں پھر ٹائم آگے جانے دوں، نہیں مجھے نہیں بالکل، برا تم لگتا ہے ٹائم پہ ہاں۔ ختم کرو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ٹائم بڑھا۔ وہ اس سے آپ کو آئیڈیا میں نہیں آپ ہوا کو ہوگا بتا ٹائم دوں، ہو گیا صحیح، کوئی بات نہیں، ہاں ادھر گروپ پہ بات کر نہیں، لیں مجھے گے۔ میں نے نہیں دیکھا ٹائم نا، اس لیے میں چلیں کہہ رہی ہوں، جی جی، مجھے میں تو سمجھ گئی تھی یا تو اوکے ہاں، میرے پاس ہاں 4:30 بجے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے چلیں، اوکے جی، جزاکن اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اچھا اس اللہم و پوائنٹ کو بحمدک۔ مجھے اگلی دفعہ یاد دلانا پلیز، انشاءاللہ یہ انشاءاللہ، بہت مونا نے جو اگر ہمیں کہا۔ یاد رہا، ابھی 10 منٹ پرانی بات نہیں یاد رہتی اگر منڈے تک رہا تھا، نہیں چلے صحیح یہ ہے، کب اوکے، ہے، اس کے بعد کب ہے، یہ منڈے کنٹینیو منڈے کب ہوگا؟ منڈے ہے، منڈے منڈے ہے، کو، اوکے اوکے، اوکے، چلو ٹھیک ہے، سبحانک اللہ اللہم و حافظ۔ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔